امت بنائی امت، یہ فارسی ہیں، یہ رومی ہیں، یہ بلال حبشہ سے آئے ہیں، یہ قریشی ہیں، امت بنائی، جماعت بنانی ہے، امت بنانی ہے، ہمیں فرقے نہیں بنانے، مالداروں کا فرقہ، پڑھے لکھوں کی جماعت نہیں، ہمیں تو ہر ایک کی ضرورت ہے، ہر ایک کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کیونکہ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کے قبیلے کی طرح ہے، قبیلے کے بڑے کو ہر بچے سے محبت ہوتی ہے، ہمیں تو ہر ایک سے محبت ہے، گناہ سے نفرت ہو سکتی ہے لیکن گنہگار سے نہیں۔ ماں اپنے بچے پر گرم پانی ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھ پہ ڈالتی ہے، پھر دھونے کے بعد چومتی ہے، چاٹتی ہے اور گلے سے لگاتی ہے۔ ہم تو امت کو گلے سے لگائیں گے، یہ تو دو بھی گھاٹ ہے، یہاں تو دھبے والا کپڑا بھی آئے گا، ناپاک بھی آئے گا، اور زیادہ ناپاک بھی آئے گا، کم ناپاک بھی آئے گا۔ امت کے ہر طبقے میں ہر قسم کی بیماری ہیں، لیکن بیماریوں کو نہیں بیان کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تو فرماتے تھے میں سلیم الصدر ہو کر تمہارے پاس آؤں اور سلیم الصدر ہو کر نکلوں، یہ مجھے پسند ہے، ادھر کی ادھر کی نہیں، وہ ساتھی ایسا ہے، وہ ایسا ہے، تو کیسا ہے؟ وہ 70 سال کی عمر میں یہ کر رہا ہے، تیرے کیا بات ہے، تو کیا کرے گا؟ ہم دوسروں کے بارے میں نتیجے نہ نکالیں، اپنی فکر کریں۔ جس کو اپنی الجھن ہوگی، اپنی فکر ہوگی، وہ دوسروں کے کیڑے نہیں نکالے گا۔ ہم تو دوسروں کے معائب پر عیب ڈالیں گے، پردہ ڈالیں گے، اور دوسروں کی خوبی دیکھیں گے۔ رونے والا آدمی ہے، یہ تہجد گزار آدمی ہے، یہ آدمی بہت صبر کرنے والا ہے، اس آدمی میں وعدہ وفائی ہے۔ سورہ مریم آپ بالتفصیل پڑھ کے دیکھو، کسی دن ایک ایک نبی کی خوبی پر اللہ نے اشارہ کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، اسماعیل علیہ السلام کا یاد کرو، وہ صادق الوعد تھے، کیونکہ جا رہے کسی نے کہہ دیا میں تو کوئی چیز گھر چھوڑ کے آ گیا، ارشاد فرمان لے آؤ، 1 سال کے بعد آیا یا 3 دن کے بعد آیا، وہیں پایا، دائی وعدہ وفا ہوتا، کیونکہ دائی تو صبر والا ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ صبر کے واقعات پڑھتے رہتے ہیں، تھوڑے صبر پر زیادہ راستے خدا خیر کے کھولیں گے، لیکن دائی کو گزارتے ہیں، کیوں؟ اس واسطے کہ گزارے بغیر درجات طے نہیں ہوتے، کیونکہ استقبال میں خطرات ہیں اور استدبار میں حفاظت ہے، صرف نا امیدی کا ڈر ہے۔ جہاں بات نہیں سنی جا رہی، جہاں بات توجہ سے نہیں لی جا رہی، وہاں یہ ہے کہ یہ میری بات نہیں سن رہے، لیکن استقبال میں آدمی ڈگر سے، راستے سے، منزل سے ہٹنے کے خطرے میں رہتا ہے۔ استقبال خطرے کی چیز ہے، اس لیے پہلے استدبار لایا جاتا ہے، بعد میں استقبال ہوتا ہے، کیونکہ استقبال میں جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں، استدبار میں جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں، اور استقبال میں پھر آدمی جم جاتا ہے، اور جمنے کے اسباب میں تسبیح ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، دعا ہے، تعلق مع اللہ ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ اس لیے حالات میں گھبرائیں گے نہیں، جھنجھوڑ کے دیکھتے ہیں اللہ پاک، اللہ پاک جھنجھوڑ کے دیکھتے ہیں، نچوڑ کے دیکھتے ہیں کیسا ہے یہ آدمی۔ آپ اپنے ملازم کو سب طرح کے حالات سے گزارتے ہیں، اللہ پاک بھی بندے کو گزارتے ہیں تنگیوں سے۔ کیا کہتا ہے؟ ایوب علیہ السلام کو جانچ لیا 18 سال، پھر فرمایا نعم العبد ایوب، جانچ لیا ان کو بیماری میں، جانچ لیا اولاد کی موت میں، جانچ لیا بیویوں کے اکیلے رہ جانے میں، سونا چاندی لٹ گیا، لیکن پھر بھی دیگر سے نہیں ہٹے، تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟
ایوب تو بہت صبر گزار بندہ ہے. اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو شکر کی توفیق دی. آج بھی دعوت کے کام میں بوجھ نہیں کسی پر، خاندان والوں پر، گھر والوں پر، محلے والوں پر. 2 فرشتے آئے اور دونوں کہنے لگے آدمی بہت اچھا ہے لیکن بیت المال سے کھاتے ہیں. ایک فرشتہ سوال کر رہا ہے، دوسرا جواب دے رہا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو سنا رہے ہیں. انبیاء کی اصلاح کا طریقہ اللہ کی طرف سے یہ مقرر ہے. ایک فرشتہ سوال کرتا ہے، دوسرا جواب دیتا ہے. چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ارادہ کر لیا کما کر کھانا ہے. قرآن میں لوہے کے بارے میں 2 آیتیں آتی ہیں. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے لوہا اتارا ہے، بہت سخت ہے. چنانچہ جتنے ہتھیار بنتے ہیں لوہے سے بنتے ہیں، پلاسٹک سے تھوڑے بنتے ہیں. لیکن جب حضرت داؤد علیہ السلام نے زرہ بنانے کا ارادہ کر لیا تو اللہ پاک نے فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، لہو کہا ہے. سب کے لیے لوہا نرم نہیں ہے، داؤد علیہ السلام کے لیے نرم. کالعجین، کیونکہ گوندے ہوئے آٹے کی طرح تھا ان کے لیے. اس سے معلوم ہو گیا ہمیشہ کے لیے جو سنتوں پر چل کر اپنی روزی کمائے گا اللہ اس کے مشکل حالات کو آسان کر دے. زمزم پہلے نہیں دیا، پہلے تھکایا ہے. تیمم پہلے نہیں دیا، پہلے پانی کی ضرورت کا احتیاج کا حال دکھایا، پھر تیمم دیا. ہر دشواری کے بعد آسانی ہوتی ہے. العسر مقدم ہے، یسر مؤخر ہے. ناگواریاں پہلے آئیں گی، آسانیاں بعد میں آئیں گی. شدائد پہلے ہوتی ہیں اور سہولتیں بعد میں ہوتی ہیں. اس لیے آدمی کو بہت زیادہ چوکنا رہنا چاہیے. 3 دشمن بڑے بڑے ہیں اس کے ساتھ، نفس بھی، شیطان بھی. اور نفس کے ساتھ اور شیطان کے ساتھ گندی عادتیں، چنانچہ آدمی کو ادھار پہ لے جاتا ہے. حضرت مولانا پالر پوری نے حضرت مولانا انعام صاحب سے پوچھا حضرت شیطان کو کس نے برباد کیا؟ شیطان تو تھا نہیں اس وقت. حضرت نے فرمایا نفس ہو، اس کے نفس نے برباد کیا. اونچا لے جا کر اونچے معیار پر باقی رہنا آسان نہیں ہے. فرشتوں کا استاد بن گیا نیچے کا آدمی، لیکن جھلی نہیں، برداشت نہیں ہوئی. کسی معیار پر جانے کے بعد اپنے آپ کو استغفار سے، اپنے آپ کو دعاؤں سے، اپنے آپ کو عاجزی سے بچا سکے گا، ورنہ پھسل جائے گا. میں شہر کا ذمہ دار ہوں. ابھی تو آپ نے سنی پانی کشتی میں چلے گی، لیکن کشتی میں پانی نہ آ جائے. لوگوں کے ہمیں حدیث میں سکھایا گیا اے اللہ میرے دل میں مجھے ذلیل کر دے اور لوگوں کے دل میں عزیز کر دے. دعا ہے اے اللہ ہمارے نفسوں میں تو ہم کو ذلیل کر دے اور لوگوں کی نگاہ میں ہمیں باعزت کر دے. اور اگر معاملہ الٹا ہو گیا تو نقصان ہو جائے گا. حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے نہ میں عالم ہوں نہ عامل ہوں، ایک محنت کر رہا ہوں، جانتا اس کو بھی نہیں. اتنا بڑا کام خدا نے لے لیا. زبان میں لقنت ہے، جسم میں نزاکت ہے، لیکن نحیف کمزور آدمی میں اندر کی مایا آ گئی. اللہ نے کتنا بڑا کام لے لیا. میرے بزرگوں آدمی اونچا جاتا رہتا ہے، نیچے دیکھتا ہے تو کوئی چیز نظر نہیں آتی اسے. جتنا آدمی اونچا جائے گا اللہ سے تعلق، اللہ کے تعلق سے بچ پائے گا. ورنہ تو آدمی کبر کی نظر ہو جائے گا، فخر کی نظر ہو جائے گا، اور ان سے کچھ ملنے والا نہیں. لوگوں کی تعریف قابل اطمینان نہیں، لوگوں کی برائی قابل اطمینان نہیں. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب نے ایک بہت شاندار مثال اس کی دی ہے. معلوم کریں آپ کیا دی ہے، میں تو یہاں بتانے والا نہیں ہوں.
لوگوں کی تعریف سے خوش بھی نہیں ہونا چاہیے اور لوگوں کی تعریف سے مبذل بھی نہ ہو، کیوں؟ ان کی تعریف کو اطمینان بخش نہیں ہوتی. یہ ذرا سی دیر میں پہاڑ بنا دیتے ہیں، ذرا سی دیر میں پہاڑ کے ذرہ بنا دیتے ہیں. منشا کے مطابق فیصلہ کرو، بہت اچھے امیر ہیں. منشا کے خلاف کر دو، سمجھ نہیں، ابھی پورا حال سے واقف نہیں. کیونکہ بیعت لی جاتی تھی منشتن و مکرہن. ہم تو ناگواری میں اور خوشگواری میں اللہ کے نبی کی ماننے کی بات کا عہد کرتے ہیں. اس واسطے میرے بزرگوں، کام میں اونچ نیچ آئے گی، کام میں ناگواریاں آئیں گی، لیکن ناگواریوں کو مانگنا نہیں ہے. سل العافیہ، حدیث میں آتا عافیت مانگو، لیکن آ جائے تو جھیل جاؤ. وجدنا الخیر فی الکرہ، صحابہ کا کہنا ہے ہم نے ناگواریوں میں خیر کو پایا ہے. جماعت کی نماز پڑھنے میں ناگواری ہے اور اپنی نماز پڑھنے میں حریت ہے. اطاعت میں ناگواری ہے لیکن درجہ اونچا ہے. غربت میں تنگی ہے، غربت میں مسکنت ہے، غربت میں جو ہے پریشانی ہے، اس کا درجہ بھی اونچا ہے. بیماری میں ناگواری پیش آتی ہے، کیونکہ صائم اور قائم کے برابر ثواب ملے گا بیمار آدمی کو، جبکہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے. بیمار آدمی بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ نماز کھڑے ہو کے پڑھنے کا ثواب ہے. معذور آدمی جوانی میں جن اعمال کو کرتا تھا اب نہیں کر پا رہا، لیکن اللہ پاک اس کی رعایت کریں گے، اجر دیں گے جوانوں جیسا. اللہ کے یہاں تو بہت لحاظ ہے، اس لیے نئے نئے ساتھیوں کو لگانا اور پرانے ساتھیوں سے استفادہ کرنا یہ ترقی ہے. اور نئے لگ رہے ہوں، پرانے بیٹھ رہا ہوں، کیونکہ یہ کام کے نہ ہونے کی نشانی ہے. اب جوان طبقہ آ رہا ہے لیکن کوئی مربی نہیں ہے، کوئی تسبیح، تلاوت، ذکر و دعا انہیں سکھانے والا نہیں. جوانوں کی بھیڑ ہے لیکن ان کو لے کے چلنے والا نہیں. بزرگوں، اللہ کی نعمت کی ناقدری اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ امت کا رخ متوجہ ہے، امت کا دل پھر رہا ہے. امت کے جوان، امت کے مالدار، امت کا عوام خواص متوجہ ہو رہا ہے، لیکن ہم سے قدر نہیں ہو پا رہی. جیسے رمضان میں رجوع عام ہوتا ہے، اس وقت اجتماعات میں، جوڑوں میں، مشوروں میں رجوع عام ہے، لیکن ہم سے قدر نہیں ہو پا رہی. حضرت مولانا الیاس صاحب مفتی زین العابدین کو کہہ رہے ہیں کہ تم نفل پڑھ رہے ہو اور ایک آدمی جو آیا وہ چلا گیا، اس کا قیامت میں کون جواب دے گا؟ مجمع کے مجمع آ رہے ہیں. ہماری مسجد میں، اجتماع میں، جوڑ میں، مشورے میں ایک جمع غفیر آ رہی ہے، ہم سے ان کا استقبال بھی نہیں ہو رہا، ہم سے خیریت نہیں پوچھ پا رہے، ہم تو ان کی دلجوئی نہیں کر پا رہے. ایک زمانہ تھا کہ لوگ گشت میں شریک نہیں ہوتے تھے، اب ایک زمانہ ہے کہ لوگ 5 مہینے کے لیے تیار. پرسوں ترسوں آواز لگی ہے، لوگ دوسرے سال کے ہزاروں علماء ہو گئے. مت میں استعداد ہے، لیکن استعداد کو استعمال کرنے والا وہ طبقہ جو ٹھکانے لگائے گا وہ اس کی ضرورت ہے. مت میں تو خوبی ہے، دنیا کا پتلا ہے اس وقت، لیکن ماشاءاللہ دعوت کے کام میں رجوع عام ہے. علماء بھی رعایت کر رہے ہیں، عوام بھی رعایت کر رہے ہیں، مالدار بھی رعایت کر رہے ہیں، غریب طبقہ بھی متوجہ ہو رہا ہے. لیکن سچی بات یہ ہے ہم سے کسی طبقے کی قدر نہیں ہو رہی. علماء کی بے احترامی ہو جاتی ہے ہم سے. کام میں قربانی دینے والا مجمع ہم اس کی قدر نہیں کر پاتے. کام میں چلنے والا آدمی ہم اس کی دلجوئی نہیں کر پاتے. حضرت انس بن مالک کے ماموں شہید ہو گئے احد میں، تو اللہ کے نبی ان کی دلجوئی کی وجہ سے حضرت انس بن مالک کی امی کی، یعنی مرنے والے کی بہن کی رعایت میں ان کے گھر جاتے رہتے.
اور فرماتے ہیں ان کی ماں کا ان کے بھائی کا بہت بری طرح انتقال ہوا. یعنی اللہ کے نبی ام سلیم کے گھر جا رہے ہیں ان کے بھائی کی رعایت میں. ہم تو بھائیوں کی رعایت کیا قربانی دینے والوں کی رعایت نہیں کر پاتے. اللہ کے نبی علیہ السلام تو بیماروں کی بیماری پرسی کرنے جا رہے ہیں. حضرت عثمان غنی ارشاد فرماتے ہیں کان یشارک معنا فی الجنائز، اللہ کے نبی ہمارے ساتھ جنازوں میں شریک ہوتے ہیں. کان یعود المریض، مریض کی دیکھ بھال کرتے، ضرورت ہے اس کی. بزرگوں جوڑنے سے جڑیں گے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا انعام الفضل رحمۃ اللہ علیہ میوات چلے گئے ایک دیہات میں، وہاں اجتماع تھا. اس اجتماع میں پہنچنے کے بعد حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بھائی حیات الصحابہ شروع کرنی ہے، لیکن ابھی ہم نے دلی کے علماء سے مشورہ نہیں کیا. کتاب لکھ دیتے ہیں، اس کے بعد میں تقریر لکھواتے ہیں. کتاب لکھ دیتے ہیں، اس کے بعد اس کی تصدیق کراتے ہیں، اس پر پیش لفظ لکھواتے ہیں. یہ دیکھیے دونوں بزرگوں نے بات کری، بات تو صحیح ہے، ہمیں کتاب لکھنی ہے، دلی کے لوگوں سے علماء سے مشورہ کرنا چاہیے. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے آئے، دلی سے، میوات سے، اور دلی کے بڑے مدارس میں گئے اور اہل علم سے مشورہ کیا اور اپنے خیال کا اظہار کیا کہ ہم ایسی کتاب لکھنا چاہتے ہیں، آپ کی اجازت چاہتے ہیں. وہ لوگ کہنے لگے کتاب آپ کو لکھنی، اجازت ہماری چاہیے. ادھر کی ادھر کی نہیں سنا رہا میں، حضرت مولانا انعام صاحب خود فرما رہے ہیں، اور جن کے سامنے فرمائے وہ زندہ ہیں، مردہ نہیں ہیں، موجود ہیں، بے سند کی نہیں ہے. کیونکہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب اپنی سواریوں سے پکڑ پکڑ کے رکشہ لیا، کہیں تانگا لیا، کہیں کچھ لیا، کہیں کچھ لیا، بڑے علماء کی تائید لے کے گئے. وہ دیہات میں اجتماع کے موقع پر اس گاؤں میں جا کر حضرت نے مولانا یوسف صاحب نے پھر یہ کتاب شروع کری. اب بتاؤ کیسے علماء متوجہ نہیں ہوں گے؟ کیسے نہیں متوجہ ہوں گے؟ توجہ کے لیے اسباب بنائیں. ہم علماء کو چاہیں گے تو علماء جڑیں گے، ہم آنے والوں کی رعایت کریں گے تو وہ استقبال، یعنی آنے والوں کا استقبال ہے. اس کام میں استقبال بہت ضروری ہے. ہر طبقہ آ رہا، امت متوجہ ہو رہی. ایک نابینا صحابی، ان کی تھوڑی سی بے التفاتی ہو گئی، تھوڑا سا بے التفاتی کا رخ پیش آ گیا، اللہ نے غصے کی صورت اتار دی اپنے نبی کو. عبس وتولی ان جاء العمی، آپ ناک منہ چڑھاتے ہیں اس وجہ سے. ایک نابینا آدمی آیا ہے، سچی طلب ہے، جن سے بات کر رہے ہو سکتا ہے یہ ہدایت میں نہ آئے، اور جو یہ آیا ہے یہ ہدایت پا جائے گا. ایک نابینا صحابی کی بات پر تھوڑی سی ہلکی سی ناگواری، یعنی تھوڑی سی توجہ نہیں دی گئی، اسی پر اللہ کی ناراضگی. یہ مجمع کا مجمع آ رہا ہے، یہ جوان آ رہے ہیں، یہ اہل علم آ رہے ہیں، یہ گنجائش والے لوگ آ رہے ہیں، یہ تنگ لوگ آ رہے ہیں، ہر صلاحیت کے لوگ آ رہے ہیں. ہم سے ان کی سچی بات یہ ہے قدر نہیں ہو رہی. جس دن قدر ہو جائے گی اس دن کام میں اضافہ ہو جائے گا. عرب جماعتیں 3 دن بیٹھی رہتی ہیں، 4 دن بیٹھی رہتی ہیں، اور ترجمان نہیں ملتے. ایک عرب صاحب کہنے لگے ایک کو 18 سال کا بچہ چاہیے، تم 2 دیتے ہو 9 سال کا، کیسے ضرورت پوری جائے گی؟ وہ اردو نہیں بول سکتا، وہ ہمیں دین سکھائے گا. وہ بچہ ہے، مدرسے سے آیا ہے، ابھی کچھ جانتا نہیں، تم نے ہمارے ساتھ لگا دیا. ہم تو برسوں کی امید کے بعد آئے. چوں چوں کرنے سے نہیں ہوگا، یہاں 2 مہینے آؤ. اب آپ کے گھر بیٹھنے کا موقع نہیں ہے، اب تو 2 مہینے حیدرآباد، 2 مہینے یہاں. انگریزی جماعتوں کو لے جانے کے لیے ایسا سمجھدار طبقہ چاہیے جو کام کو سمجھا سکے. عرب جماعتوں کو لے جانے کے لیے ایسا سنجیدہ چاہیے جو کام کو سمجھا سکے. لوگ سمجھنا چاہتے ہیں
اور آپ سے کچھ لینا نہیں چاہتے، لیکن سمجھائے کون؟ ہر ایک کی بس کی ہر کام نہیں ہے۔ جب طائف کے لوگ آئے تو دوسرے صحابی کو صدیق اکبر نے روک دیا، تم نہیں جاؤ گے میں جاؤں گا۔ ہر بات ہر ایک کے بس کی نہیں۔ اہل الرائے ہوتے ہیں، جی صاحب رائے ہوتے ہیں، وہ بات کی اونچ نیچ کو سمجھتے ہیں۔ یہ آنے والے مہمان ملک چھوڑ کر، راحت چھوڑ کر اب ہم سے کام سمجھنا چاہتے ہیں، بتاؤ کون سمجھائے ان کو؟ اب تو ضرورت اس کی ہے وہ طبقہ یہاں 2 مہینے کے لیے آ رہا ہے جو قابل قدر ہے۔ یہ تو نہیں کہتے وہ مطلوب نہیں ہے، یہاں تو ہر ایک کی قدر ہے، لیکن جو مقصود ہے، جو مطلوب ہے اور جو لے کے چلے وہ بھی تو چاہیے نا جی۔ مقتدی ہو جائیں گے، ایمان کون بنے گا؟ اب آپ دیکھو، حکومت نے تو آپ کو چھوڑ دیا، آپ گھر کیوں بیٹھے ہو؟ حکومت نے آپ کے گناہ معاف کر دیے، تب یہاں جاؤ۔ آپ کے پڑوسی ملکوں میں جا کے دیکھو، جتنے ریٹائر ہیں وہ کام پہ لگ گئے، وہ ادھر آ گئے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب کی ایک بات کہنے لگے کہ مجھے تھوڑے 15 دن دیتے ہیں دکان کے لیے، اور 15 دن میں مرکز میں رہتا ہوں، اور مجھ سے یوں کہتے ہیں دیکھ جو یہاں تو ہمارے پاس 15 دن دیتا ہے، اس کی برکت سے اللہ تجھے دیں گے روزی، تیری دکان کی برکت سے نہیں۔ مجھ سے خود کہہ رہا تھا ہم حفاظت کے لیے اور تیرے یقین کو بنانے کے لیے بھیج دیتے ہیں، ورنہ روزی 15 دن میں نہیں ملے گی، ان 15 دنوں میں ملے گی۔ جن کے گھروں میں جو نہیں تھے ان کے گھروں میں سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے۔ اللہ کے خزانے ہیں۔ لفتحنا علیہم، اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے تو آسمان زمین کے برکتوں کے دہانے کھول دیتے۔ یہ تو قرآن ہے، یہ تو پکی بات ہے۔ اگر یہ ایمان والے، یہ بستی والے ایمان لاتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، زمین و آسمانوں کے برکتوں کے دہانے ان کے لیے کھول دیتے۔ دہانے کھولے جبھی تو چھوٹی سی دکان میں 5 سفر، لوگ حیران ہیں تم سے، پریشان ہیں کہ ملا جی لباس میں دیکھو اس کو اور اس کا یہ دیکھو جی۔ اللہ ہے، اللہ وہ کہاں زمزم کا کنواں دے گا یہ اللہ جانتے ہیں۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کس کو نبوت دیں گے، کس کو ہدایت دیں گے۔ تو دعا تو دونوں کے لیے ہو رہی، عمر ابن ہشام کے لیے اور عمر ابن خطاب کے لیے، لیکن دعا کس کے حق میں لگ دی ہے؟ یہ تو اللہ کا نظام۔ ایک عورت کو بے چینی لگ گئی، اللہ نے ام حکیم کی برکت سے ابو جہل کے گھر میں اسلام داخل کر دیا۔ ابو جہل کے بھائی اسلام میں آ گئے، ابو جہل کے بھائی۔ اللہ کا نظام ہے، جب محنت ہوتی ہے دلوں کا میلان ہوتا ہے، راتوں کا رونا جب بڑھ جاتا ہے دلوں کا کھچاؤ بڑھ جاتا ہے، اور جب تنہائیاں برباد ہوتی ہیں اللہ دلوں میں وحشت ڈال دیتا ہے۔ سنتوں کی زندگی میں اللہ نے کشش رکھی ہے، معاشرے کی سنت ہو، اخلاق کی سنت ہو، یہ عقیدے کی سنت ہو، دعوت کی سنت ہو، دعا تو ایک طاقت ہے۔ ہر نبی نے اپنی دعا کی طاقت کو استعمال کیا ہے، سرکار نے اپنی دعا بچا کے رکھی آخرت کے لیے، دور اندیش ہیں۔ اس واسطے میرے بزرگوں اب تو دعاؤں کا وجود ہی نہیں ہے۔ حضرت فرماتے تھے یوں کہیں دعا میں لگو 99 حصے اور دعوت میں لگو 1 حصے۔ دعا سے اللہ کی مدد ملے گی، دعا سے آدمی پھسلنے سے بچ جائے گا، دعا